بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمارا آج کا موضوع یوم سیاہ اور کشمیری عوام کا عزم. 26 جنوری بھارت یوم جمہوریہ کے طور پر مناتا ہے، جسے تمام کشمیری لوگ، کشمیری عوام یوم سیاہ کے طور پر پوری دنیا میں منا کر ہندوستان کی دہشت گردی، ظلم و ستم اور ان تمام نیگیٹو ہتھ کنڈوں کو دنیا کے سامنے آشکار کرتے ہیں جس کا انہوں نے کشمیری قوم کو نشانہ بنا رکھا ہے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی انصار صاحب، ہمیشہ جو ریاست جموں کشمیر کی عوام میں جب بھی بھارت کا یوم آزادی وہ مناتے ہیں تو اس پہ یوم جمہوریہ پہ جو ہے وہ جو کشمیری ہیں وہ اس وقت بھی انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اوریت کانفرنس نے آزاد کشمیر میں، پھر مظفر آباد میں UN آبزرور کا آفس ہے، وہاں پہ یادداشت پیش کی جاتی ہے، اور اسلام آباد میں جو بھارتی سفارتخانہ ہے وہاں بھی بڑے پیمانے پہ اوریت کانفرنس جو ہے وہ اہتمام کر رہی ہے. اسی طرح دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں، لندن ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، مڈل ایسٹ ہے، جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی بستے ہیں وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے بھارت نے آزادی حاصل کی ہے، اسی طرح کشمیری جو ہیں یہ 5000 سال پرانی ریاست ہے، اور اسے یونائٹڈ نیشن نے بھی یہ رائٹ دے رکھا ہے، اور جو تقسیم ہند کا جو فارمولہ تھا اس میں بھی انہیں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہے خود مختار رہیں، چاہے بھارت کے ساتھ علاقہ کریں یا پاکستان کے ساتھ علاقہ کریں، لیکن اس کے باوجود انہیں وہ رائٹ نہیں دیا گیا، اور کشمیری سمجھتے ہیں کہ بھارت کو یوم جمہوریہ منانے کا حق حاصل نہیں ہے. اس دن کو وہ یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں. اور دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اور آزاد کشمیر میں، پاکستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں کشمیری جو ہیں وہ یہ یوم سیاہ کے طور پہ اس دن کو منا رہے ہیں، اور بھارت نے وہاں پہ اس کال پہ کہ کشمیری یوم سیاہ منائیں گے، سری نگر میں، جموں میں اور دیگر جو مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر ہیں وہاں پہ بہت سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو کشمیریوں کا حوصلہ ہے، جو کشمیریوں کا عزم ہے، ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ جوان ہے، اور کشمیری جو ہیں ان کا یہ عقیدہ اور یقین ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک کشمیریوں کے حق خدا ردیت نہیں دیا جاتا تب تک وہ اپنی جو پرامن جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے. اور ان سخت حالات کے باوجود، جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت نے گزشتہ 2 سال سے جو ہے جو کشمیر کا سٹیٹس تھا اسے ختم کر کے وہاں پہ کرفیو نافذ کر رکھا ہے. اتنی جانی اور مالی نقصان اور عصمتوں کی پامالی کے باوجود کشمیریوں کا جو جذبہ حریت ہے، جذبہ آزادی ہے، اس میں کوئی کمی انصاری صاحب دیکھنے میں نہیں آئی، اور تمام تر مشکلات کے باوجود، اتنی قربانیوں کے باوجود. اچھا، یہاں پہ رائے صاحب ایک چیز جو میں انڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان نے آزادی حاصل کی، ہندوستان نے 26 جنوری کو ہمیشہ جو ہے یہ یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا، اور کسی نہ کسی دنیا کے لیڈر کو وہاں پہ بلا کر انہیں چیف گیسٹ کے طور پہ وہاں پہ مدعو کر کے ان کی موجودگی میں انہوں نے یہ جو مختلف تقاریب ہیں یہ منعقد کیں. اس دفعہ ہندوستان نے، نریندر مودی نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. دنیا کی مختلف اقوام ہندوستان کی دہشت گردی، ان کے مظالم، ان کے وار کرائمز کی نوعیت کی جو چیزیں ہیں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہے. معاشی مفادات ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں اخلاقیات موجود ہیں. جی انصار صاحب، آپ دیکھیں برطانیہ کے وزیر اعظم نے جو دورہ منسوخ کیا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں 1.5 ملین سے زائد کشمیری اور پاکستانی وہاں پہ آباد ہیں، اور نہ صرف وہاں پہ آباد ہیں، وہاں وہ اپنے جہاں انہوں نے بزنس میں ایک
اپنا مقام بنایا ہے. وہاں سیاسی طور پہ بھی آپ اگر دیکھیں تو کونسلر سے لے کے میئر، لارڈ میئر اور پھر ایم پیز، پھر ہاؤس آف لارڈ میں بھی دیکھیں تو کسی نہ کسی شکل میں جو ہے پاکستانی اور کشمیری وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی آواز بہت مؤثر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ سفارتی طور پہ ایک ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور بھارت ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکے لوگوں کو گمراہ کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اوورسیز کشمیری ہیں، جو ڈائسپورا ہے، یہ بھارت کے جو عزائم ہیں اور جو بھارت کے وہاں پہ جنگی کرائم میں انہیں بے نقاب کرنے میں انہوں نے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کے رول ادا کیا. یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں. اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے، یقیناً دنیا کے وہاں پہ معاشی مفادات ہیں. ایک دنیا کی بڑی جو آبادی والے ممالک ہیں اس میں بھارت کا شمار ہوتا ہے. وہ ایک عالمی مارکیٹ ہے دنیا کے دیگر ممالک کے لیے، اور اس کا وہ بھرپور فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھیں یا بنیادی آزادیوں کے حوالے سے دیکھیں تو دنیا میں نہ صرف اہل درد موجود ہیں جو اس درد کو محسوس کرتے ہیں، آوازیں بھی گائے گائے بلند ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بھارت کے اندر سے بھی جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک انتہا پسند جو گروپ ہے وہ اس وقت بھارت میں برسر اقتدار ہے، اور اس کی جنونیت کی وجہ سے، ان کے ہندتوا نظریے کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پورے جو ایشیا ہے بلکہ جو دنیا کا امن ہے وہ اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. نہ صرف چین اور بھارت کی آپس میں جھڑپیں ہو چکی ہیں، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جو ہے وہ یہ احتمال رہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے کہ یہ اللہ نہ کرے کہ کہیں دنیا کی جو تیسری عالمی جنگ ہے وہ کسی وقت بھی، کیونکہ کشمیر جو ہے ایک بارود کا ڈھیر بن چکا ہے، اور اسے کسی وقت بھی کوئی ایک چنگاری جو ہے وہ اس سے دنیا کی تباہی کو، امن کو جو ہے وہ سبوتاژ کر سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے انسان دوست ممالک ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے اور اس میں جو بااثر ممالک ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس میں آگے بڑھیں، اور کشمیریوں کے کئی دہائیوں سے جو حق خودارادیت ہے انہیں نہیں دیا گیا، وہ اس کے اصول کے لیے جو ہے وہ بھارت پہ پریشر ڈالیں. یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریپبلک ڈے بنا کر ہندوستان دنیا کے سامنے یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے ہندوستان، سب سے زیادہ جمہور کی آواز وہاں سنی جاتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو کشمیری عوام سے لے کر جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ہندوستان کے اندر، چاہے دلتس ہیں، چاہے وہاں پر سکھ ہیں، چاہے وہاں پہ ناگالینڈ، آسام، میزورام، جتنے وہاں پہ دیگر لوگ ہیں جو کہ اس وقت اپنی آزادی کے لیے ہندوستان سے برسر پیکار ہیں، ان کو ہندوستان نے انتہائی وحشیانہ انداز میں نشانہ بنایا جبر کا. نہ انصار صاحب، نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ جو بھارت کے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں بشمول پاکستان، بھوٹان ہے یا دیگر جتنے بھی ممالک ہیں، ایون بنگلہ دیش ہے، کوئی بھی بھارت کی جو سرگرمیاں ہیں اور بھارت کا جو اس وقت مودی سرکار کا جو رویہ ہے اس سے تمام لوگ نالاں ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ کشمیر کے اندر اور دیگر کچھ بھارت کے اندر بھی تحریکیں جو ہیں وہ آزادی کے لیے اٹھ رہی ہیں، اور وہاں بھی جو ہے کچھ جو کمزور ریاستیں ہیں وہاں پہ بھارت جو ہے وہ بالکل مقبوضہ کشمیر کی طرز پہ وہاں اپنی جو اس کی ایک فاشد سوچ ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، جس کا رد عمل بھی دیکھنے میں کئی دفعہ ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت جو ہے وہ دیا جائے، اور جو بھارت کے اندر جو اقوام آباد ہیں، بالخصوص وہاں کی جو مینارٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، انصار صاحب، انہیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے
چیلنجز کا سامنا ہے وہاں، جس طرح کہ آپ نے دلت کا بتایا ہے، نیچی ذات کے جو ہندو ہیں، پھر وہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی عطاب کا شکار ہے، سکھ جو ہیں وہ بھی مودی سرکار کے عطاب کا شکار ہیں. تو یہ اور آپ راجہ حبیب اللہ خان صاحب دیکھیے کہ اس وقت سری نگر کے اندر جو ہے اتوار کے روز ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ پوسٹرز جو ہیں مختلف جگہوں پہ وہاں پہ لگے ہیں اور لوگوں سے اپیل کی گئی کہ آپ 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر باقاعدہ منائیں، اس حوالے سے اپنا پروٹیسٹ کسی نہ کسی صورت میں ریکارڈ کریں. تو باوجود اس کے کہ 9 لاکھ سے زائد ہندوستانی فوج ایک بیرک کے اندر، ایک جیل کے اندر کنورٹ کر چکی ہے مقبوضہ جموں کشمیر، انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو، آواز حریت کی آواز پھر بھی دب نہیں رہی. عزم کشمیری عوام کا ناقابل شکست ہے. یہ دیکھیں جی، دنیا کی آپ اگر تاریخ پڑھیں تو یہ چیز ثابت ہے کہ جو نظریہ ہوتا ہے انسان جو ہے اسے تو آپ اس کی جان لے سکتے ہیں، لیکن نظریے کو کبھی بھی موت واقع نہیں ہو سکتی. جی، اور صدائے مظلوم نام کی یہ ایک تنظیم ہے جس نے یہ پوسٹرز جو ہیں وہاں پہ پولز پہ، دیواروں پہ، مختلف جگہوں پہ آویزاں کیے ہیں اور اس کی انہوں نے اپیل کی ہے. آج کے موضوع، آج کے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو ہماری جاری ہے اور ہم اپنے معزز مہمانان کو اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان کی آراء کو آپ تک پہنچاتے ہیں. FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. اور ہمارا آج کا موضوع بھارتی یوم جمہوریہ نہیں بلکہ یوم سیاہ اور کشمیری عوام کا عزم. چلتے ہیں ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی معتبر شخصیت جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، دفاعی تجزیہ کار، ایک ایسی وائس جس کو پوری دنیا میں انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ سنا اور کوٹ کیا جاتا ہے. جنرل لودھی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ. لودھی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ سر کہ ہندوستان 26 جنوری کو ہمیشہ ریپبلک ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کرنے کی ایک کوشش کرتا ہے، دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً مختلف جو سربراہان مملکت ہیں انہیں اس موقع پر انوائٹ کر کے مہمان خصوصی بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کشمیری قوم جو ہے اسے ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر سیلیبریٹ کرتی ہے. کیا کمنٹ کریں گے آپ سر؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں اس وقت ہندوستان کے، کشمیر کی بات تو ہم کرتے ہی ہیں، آپ باقی دیکھ لیجئے مین لینڈ ہندوستان میں جس قسم کے زیادتیاں ہو رہی ہیں مائنورٹیز کے ساتھ، اور جو ان کی ایسٹرن پروونسز ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے، تو میرا خیال ان کو تو شرم آنی چاہیے. خاص کر مقبوضہ کشمیر کے حالات تو ایسے ہیں کہ ان کا تو ہر روز جو ہے یوم سیاہ ہے. آپ اگر دیکھیں جس جہنم سے وہ گزر رہے ہیں، جتنی زیادتیاں ان کے اوپر ہو رہی ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس منہ سے یوم جمہوریہ یا کوئی بھی ایسا دن منا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے یہ ڈھیٹ ہیں اور ان کے ذہن میں وہ چیز آ نہیں رہی کہ یہ کس راستے پر چلے ہوئے ہیں، اپنے پاؤں کاٹ رہے ہیں، اپنے پر خود کاٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو مختلف ٹکڑوں میں توڑنے کی خود کوشش کر رہے ہیں. تو ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور خاص کر ہماری ہمدردیاں ہیں مقبوضہ کشمیر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. وہ بھی یوم سیاہ منائیں، ہمیں بھی ان کی تائید کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہمارا بھی وہ دن جو ہے یوم سیاہ ہی بنتا ہے. اور جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور یکجہتی ایسی کوئی شو کریں کشمیریوں کے ساتھ کہ ان کو محسوس ہو، وہ کانفیڈنٹ ہوں کہ واقعی پاکستان کے عوام اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بالکل بھائیوں اور بہنوں کی طرح کھڑے ہیں. جنرل لودھی صاحب، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 2021 کے اندر برطانوی وزیر اعظم کو انوائٹ کرنے کی وہاں پر کوشش کی گئی بھارتی یوم جمہوریہ پہ، اور انہوں نے آنے سے انکار کیا، اور اس موقع پہ یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ آپ اس دن کو ہی ملتوی کر دیں، ان آپ سیلیبریشنز ہی کو ختم کر دیں. اب تو سچویشن مزید ورس ہو چکی ہے. جی ابھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس دفعہ کس کو کل بلائیں گے یا کس کو مدعو کریں گے.
کون آئے گا یا نہیں. اگر کوئی آئے گا بھی تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کوئی شاید جو انٹرسٹ ہوں ان کے پیچھے آ جائے, کوئی چھوٹا موٹا کوئی لیڈر آ جائے. بڑا ملک تک کسی لیڈر کے آنے کا امکان نہیں ہے ایسے موقع پر سب کو. اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ وہ مغربی ممالک جو کسی حد تک خاموش تھے وہ بھی برملا کے اٹھے, خاص کر جینوسائیڈ واچ کے اعلان کے بعد کہ کس لیول پہ پہنچ چکا ہے اور کتنا خطرہ ہے وہاں پر قتل عام کا. اس کے بعد تو میرا خیال کوئی بھی ذی شعور شخص ان کے اس سیلیبریشن میں شامل نہیں ہو سکتا. بلکہ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں, اور اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشانات بھی موجود ہے, دیا جا رہا ہے جو زیادہ سین وائسز ہیں, جو زیادہ ذہین لوگ ہیں ہندوستانی سوسائٹی کے, وہ بھی اپنے آپ کو مودی کے جو اقدامات ہیں ان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں کے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں انہوں نے بیانات دیے ہیں. کچھ مسلمانوں نے جنگ آمد کی بنیاد کے اوپر بات کی ہے کہ اگر ایسے ہی ہمارے ساتھ سلوک روا رکھا گیا تو ہم اپنا دفاع کریں گے. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کا خون کا رنگ جو ہے وہ رنگ لا رہا ہے, اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ بالکل دنیا کو بھی کلیئر ہو رہا ہے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے, اور دنیا نے شاید ابھی کبھی آواز اٹھانے کا فیصلہ بھی کر لیا اور وہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں. ہمیں مضامین بھی نظر آ رہے ہیں مغربی اخباروں میں, ہمیں ان کے بیانات بھی نظر آ رہے ہیں. جناب جنرل لودھی صاحب, آپ چونکہ پوری دنیا کا آپ کا ایک تجربہ ہے, آپ نظر رکھتے ہیں, کمپیریٹیو اسٹڈیز کے اوپر بھی آپ کی باتیں کوٹ کی جاتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر ہمارا کشمیری جتنا ڈائسپورا ہے, جتنے ہمارے لوگ باہر کے ممالک میں بھی رہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی پروسیشنز کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ لندن ہے, چاہے وہ واشنگٹن ہے, چاہے وہ برسلز ہے, ان کو مزید فائن ٹیوننگ کیا کرنی چاہیے, کیسے لائن اپ ہونا چاہیے کہ چیزیں بہتر انداز میں ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں؟ جی میرا خیال ہے کہ جو بہترین ٹارگٹ ہے جو لوگ بات سن سکتے ہیں وہ دنیا کی سول سوسائٹی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی نے ایک بہت اچھا موقع دیا ہے کہ جو میڈیا ہے اور خاص کر سوشل میڈیا ہے اس کی پہنچ بہت زیادہ ہے اور بہت وسیع ہے, وہ ہر شخص کے کان اور دل تک پہنچ سکتا ہے. تو بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے جو بھی چاہے کشمیری ہیں چاہے پاکستانی ہیں, جتنا ان کا ڈیسک ہو رہا ہے وہ اپنی بات بتا سکتے ہیں, آگے پہنچا سکتے ہیں. ایک پریشر قائم ہو جائے گا, سوشل پریشر قائم ہو سکتا ہے ہندوستانی ذہنوں کے اوپر. لیکن ایک بات مجھے بالکل کلیئر ہے اور وہ میں گائے بگائے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ ظلم کا ہاتھ جو روکنے کے لیے آپ کو طاقت ہی استعمال کرنی پڑے گی. اس بات کو کچھ لوگ غلط رنگ دیتے ہیں کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ میں دو ایٹمی ملکوں کے درمیان اوپن جنگ کی بات کر رہا ہوں. طاقت کا استعمال کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں, وہ ہمیں سیکھنے چاہیے دنیا سے. اور حفاظت جو اپنی کر رہے ہیں کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کی صرف اخلاقی اور جو پولیٹیکل حمایت ہے یہ کافی نہیں ہے, ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہمیں اپنی پلاننگ بھی کرنی چاہیے, تیاری بھی کرنی چاہیے, اور پولیٹیکل میدان میں بھی اور جتنی گنجائش ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. ایک دو چیزوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ابھی وہاں پر آپ کو پتہ ہے ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑی ہماری ایک حق بجانب مطالبہ ہوگا یو این او سے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی پاپولیشن سینسس کروائیں, آبادی کا پتہ لگا لیں تاکہ اس کی جو وہ چینج نہ کی جا سکے, اس کا پروپورشن چینج نہ کیا جا سکے. میرا خیال ہے کہ کافی لوگ اس کی حمایت کریں گے, کافی ممالک حمایت کر سکتے ہیں. چین سے ہمیں چاہیے کہ ہم مدد حاصل کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یو این او کو یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ جن علاقوں میں استصواب رائے ہو سکتا ہے ممکن ہے وہاں آپ کروا لیجئے, جیسے گلگت بلتستان ہے, آزاد کشمیر ہے, اور کوئی علاقے اگر ان کے نظر میں آتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی مانتے تو ہمیں انٹرنیشنل آبزرور کے تحت یہ کروا لینا چاہیے اور اس کو پارشل پلیبسائٹ کہنا چاہیے, اور یہ کہا جائے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم پورے کشمیر میں یہ کروا لیں گے. تو ہمیں تھوڑا سا اگریسو ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ آرام سے سائڈ پر کھڑے ہو کے صرف تماشا دیکھتے رہنا یہ مناسب طریقہ نہیں. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, یہاں پر ہمارے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان جو ہیں یہ آپ سے سوال کریں گے. سر جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जलन साहब, अब हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो है वो जानवरों के और परिंदों के भी जो हकूक़ हैं उसके लिए आवाज़ें उठती हैं, लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर में 1931 से लेकर अब तक निसफ मिलियन से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, इसमतों की कुर्बानियाँ दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जिस तरह से दुनिया को रिस्पांस करना चाहिए था उस तरह से जो है वो रिस्पांस नहीं किया गया। इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं, क्या और हमें क्या तरीक़ाकार बनाना चाहिए? ये बुनियादी वजह तो आपको पता है कि जब ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थ्योरी पेश हुई हंटिंगटन की, तो उसमें मुसलमानों को भी एक फ्रीक बना दिया गया, और उसका नतीजा ये निकला कि अगर मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम हो रहा हो कहीं पर भी और मुसलमान कहीं पर मार खा रहे हो तो दुनिया उसको एक और नजर से देखती है। यही हालत अगर आप देखें अगर किसी ऐसे मुल्क में हो जहाँ पर के क्रिश्चियन बसते हो या कोई और मजहब के लोग हो, तो आप देखिएगा दुनिया कैसे भागकर उनकी तरफ जाती है। तो एक तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, जिसका ये मतलब है कि जब तक मुसलमान खुद यकजा होकर इकट्ठे होकर अपना दिफा खुद नहीं करेंगे और एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो दुनिया के बाकी ममालिक जो है वो तमाशाई के तौर पर इसको देखते रहेंगे। आप देखें कितने कितने जुल्म हुए और हो रहे हैं, आप बर्मा में देख लीजिए और मुल्कों में भी, आप फलस्तीन में देख लीजिए। और जब भी कोई अभी ये जो आवाजें उठी हैं मगरब से हिंदुस्तान के खिलाफ, ये भी तब उठी हैं जब उन्होंने पिछले जब क्रिसमस थी उसमें क्रिश्चियन के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाइयां की। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि मुसलमान होने के नाते हमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो डिसएडवांटेजेस सिर्फ उस सूरत में दूर हो सकते हैं कि जब मुसलमान मिलकर कोई कोशिश करें। और ये भी खैर बहुत, चूंकि 56 के 56 या 58 ममालिक तो शायद ना मिल सकें, लेकिन जितने ममालिक हम ख्याल हैं उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके एक आवाज, भारी आवाज मुसलमानों की बनाई जाए। उसके अलावा ये है कि जो जब कोई फिजिकल जुल्म सितम करे तो ऐसे भी हमें दराए तलाश करने चाहिए कि हम जुल्म का हाथ रोक सकें, आगे बढ़ के उस हाथ को पकड़ लें। अगर हम सिर्फ शिकायतें करते रहे और वावेला मचाते रहे तो फिर तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। जनाब जनरल लोधी साहब, इस वक्त हमारी ये जो आवाज़ है मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीरी बहन भाई सुन रहे हैं, बड़े शौक़ से सुनते हैं। लास्ट टाइम भी आपने जो गुफ्तगू की थी उसका बहुत ज़बरदस्त हमें फ़ीडबैक मिला। मैं चाहूँगा उन कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ाद फ़िज़ाओं से आपकी तरफ से कोई पैगाम जाए जिससे उनके अज़्म को महमेज़ मिले। जी, सबसे पहले तो उनका दुख और दर्द हमारे पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद जो है उनको महसूस होता है। अगर कभी कभी मेरे बहन भाइयों को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिससे वो मुतनफर होते हैं, जैसे कि हम उनका जुल्म और सितम से आंख दूसरी तरफ चुरा कर हिंदुस्तान के साथ कोई ट्रेड शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि ये कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अक्सरियत है यहाँ पर वो ये होने नहीं देगी। और हमारे आइन में भी लिखा हुआ है कि हमने कश्मीर का मसला हल करना है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ और मैं दोहरा देता हूँ, ये मेरे पाकिस्तानियों के लिए मेरा पैगाम होता है कि ये ना समझे कि आप कोई एहसान कर रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर। कश्मीरी पाकिस्तान की तकमील की जंग लड़ रहे हैं, वो आपकी जंग लड़ रहे हैं। तो अगर आप अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मैं क्या कहूँ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि एक तो वो जो कुरान के हुक्म है कि जब कहीं जुल्म हो रहा हो और वहां से यतीम लोगों की और बेवाओं की आवाजें उठ रही हो, तो फिर मुसलमानों पर क्या फर्ज होता है उसको ज़हन में रखें। दूसरी बात ये ज़हन में रखें, अगर आपके हाथ पांव काटे जा रहे हैं और आप दूसरी तरफ मुंह कर लें तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या निकल सकता है। और तीसरा पैगाम ये है अपने पाकिस्तानियों के लिए कि आप अगर ये समझते हैं कि कश्मीरी मसला नजरअंदाज करके या किसी तरीके से पसे पुश डालकर इस जुल्म सितम के दौरान भी कुछ और काम हिंदुस्तान के साथ करना चाहेंगे, तो हिंदुस्तान का आपको अब तक भी अगर पता नहीं चला कि वो आपको किसी तरीके से भी चैन से बैठने नहीं देगा। अगर एक मसला हल हो जाएगा दूसरा उठा लेगा, वो हो जाएगा तीसरा मसला उठा लेगा। तो ये बात को समझने की जरूरत है और अल्लाह करे कि हमारी लीडरशिप भी ये बात समझ जाए और जो भी जिनके हाथ में कोई भी पावर है वो ये बात समझ जाए। हम दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह और कोशिश भी करते रहेंगे और कभी नहीं भूलेंगे उनकी कुर्बानियों को, वो हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब, कीमती वक्त देने का, गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर।
تھینک یو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں جنرل لودھی صاحب نے جو اس وقت ماڈرن دنیا کے اندر جو سوچ چل رہی ہے، ہندوستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس پہ کھل کے بات کی. اور یہ جو جملہ ہے ان کا کہ کشمیریوں پہ کوئی کسی کا احسان نہیں ہے بلکہ کشمیری پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. کشمیری جو ہیں وہ 1947 سے جب بھارت اور پاکستان مرز وجود میں آئے ہیں تو وہ حضرت قائد اعظم کے فرمان کے مطابق کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور شہرگ اگر دشمن کے قبضے میں ہو تو کس طرح سے باقی جسم جو ہے وہ سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے. اور کشمیری حقیقی معنوں میں جو ہے وہ تکمیل پاکستان کی انصار صاحب جنگ لا رہے ہیں. اور دوسری بات جو عالمی برادری کا، یونائٹڈ نیشن کا جو رد عمل ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے کہ دنیا کا اگر مسلمانوں کے خلاف کہیں بھی کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے مسلمانوں پہ، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے کوئی دوسرا ملک ہو، کشمیر ہو، تو اس پہ دنیا کا وہ رد عمل نہیں ہوتا جو دیگر اقوام کے ساتھ ہونے پہ ان کا رد عمل سامنے آتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑی اچھی انہوں نے تجویز دی ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یا جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے لوگوں کا ساتھ دیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بات رائے صاحب کہہ دی کہ 56-57 ممالک میں سے ممکن ہے کہ چند ایک کے ہندوستان کے ساتھ مفادات یا دیگر چیزیں ان کی آنکھیں بند کر چکی ہیں، تو کم از کم اتنے ممالک کو آپ ساتھ تو ملا لینا کہ جو ہندوستان کے بارے میں، ان کی غیر اخلاقی حرکتوں کے بارے میں آپ کے ساتھ ان کے جذبات ملتے ہیں. جی بڑی حقیقت پسندانہ رائے ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہمیں سفارتی سطح بھی پہ بھی کوششیں کرنی چاہیے اور اپنے اندر بھی ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہیے اور یکجان اور دو کال بن کے نکلنا چاہیے، اور تبھی ہم اپنی منزل جو ہے وہ اس کو پا سکتے ہیں. جی سامعین، اس وقت گفتگو جاری ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں اس حوالے سے اپنے علم سے اور اپنے جذبات سے مستفید کیا. آج کا موضوع یوم سیاہ اور کشمیری عوام کا عزم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، اس وقت ہمیں برطانیہ سے، لندن سے جوائن کیا ہے انتہائی علمی وائس کشمیر کے حوالے سے ایک ریفرنس وائس جناب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، جو کہ کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں بڑا مقام رکھتے ہیں اور آپ کی تحریر کو، آپ کی گفتگو کو دنیا میں بہت زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے. ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب جو ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ کیا کہتے ہیں وہ یوم سیاہ جو منایا جا رہا ہے اور کشمیری عوام کا عزم. ڈاکٹر گیلانی صاحب، ویلکم ٹو دا شو. سر، کیسے دیکھتے ہیں 26 جنوری بھارتی یوم جمہوریہ کو کشمیری عوام یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں؟ میرا تو یہ اپروچ ہے، ان لوگوں نے زندگیاں ہم نے قربان کی ہیں کشمیر کاز کے لیے، اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے عمل کے ایام کی ضرورت ہے. یعنی ہر لمحہ ہمارا ایک عمل کا لمحہ ہونا چاہیے اور ہمیں پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرتی ہے جو کہ دلائل کی دنیا میں، منطق کی دنیا میں، سچ کی دنیا میں بڑا اعتبار رکھتے ہیں. تو 2019 کے بعد سے لے کر اب تک کے جو مختلف چیزیں آپ دنیا کے سامنے آشکار کرتے رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس وقت وہ ریڈیو کے توسط سے پوری دنیا کے ساتھ آپ ایک مرتبہ پھر شیئر کیجئے. ہم نے 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک تواتر کے ساتھ کہا کہ ہندوستان نے جو 5 اگست 2019 کا عمل کیا ہے یہ جارحیت ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا علاقہ جو ان کی تحویل میں اقوام متحدہ نے ایک عارضی انتظام کے لیے دیا تھا، یا پاکستان نے ہندوستان یا دنیا نے
پاکستان کے ساتھ یہ ایک کامن اپروچ تھا کہ یہ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہوگا اور اس کا کام ہے شمالی کے لیے معاملات کو آگے بڑھانا. کشمیری نہ تو ہندوستان کی بقا کی جنگ نہ تو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ پاکستان کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے حصول میں مورل، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہا ہے، ظاہراً بھی اور اعلانیہ بھی. لیکن حق خود ارادیت کی جنگ میں ساتھ شامل ہیں تمام مذاہب، تمام قبیلے، تمام قومیتیں. جناب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے، یوم سیاہ کے موقع پہ لندن میں، یورپ میں، امریکہ میں کشمیری جو ہے وہ اپنا ایک احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا اسے اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس طرح سے اسے نہیں لیتی، اس کا اثر جس طرح سے انہیں لینا چاہیے، اور جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ہم حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں ہمیں اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ کافی کمزور نظر آتا ہے. اصل جنگ ہے کہ اقوام متحدہ میں آپ اپنے کیس کو ہلائیں، اس کو ایجیٹیٹ کریں، اس کی تحریک کریں، اور وہاں یہ دلیل ہم نے ابھی تک اقوام متحدہ میں پیش نہیں کی کہ ہندوستان 5 اگست 2019 کو جو کارروائی کی ہے اس قاعدے قانون کے تحت کی ہے. یہ قاعدہ قانون ہم نے سامنے لایا ہی نہیں ہے، اور نہ کسی کی نیت لگتی ہے کسی کشمیری کی، یا جو ہمارے ہاں لوگ ہیں دنیا بھر میں، OIC بھی ہے، OIC پاکستان شامل ہے، یہ لوگ تو ہمارا کیس لڑ ہی نہیں رہے ہیں. ہم نے کشمیری کو اپنا کیس 2019 کے بعد سوائے 1-2 ڈوزیر متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو دیے گئے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس وقت اس ہے کہ ہندوستان نے جارحیت کی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے، پاکستان کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے جو معاہدے ہیں بائی لیٹرل ان کی خلاف ورزی ہے. یہ الگ الگ کیس بنتے ہیں ہندوستان کے خلاف. اگر آپ مکئی نہیں کہیں گے، گندم کو گندم نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے جی یہ جو ہے کھانے کی چیزیں کہہ کر ہم گندم کی تشریح نہیں کر سکتے، چاول کی نہیں کر سکتے، باجرے کی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تمام کھانے پینے کی چیزوں میں یہ آتی ہیں یہ چیزیں. لیکن جب ہم کہیں گے کہ ہماری ایک تو اتنی مکئی ہوئی تھی اور اتنا باجرہ ہوا، تب دنیا کو بک جائے گی. تو ہمیں دنیا کو سمجھانے جو ہم ڈیری کر رہے ہیں، کھیر کر رہے ہیں، وہ نقصان تو ہے. اور ہندوستان تو 26 تاریخ کے بعد 27 آ جائے گی، ہندوستان کی جان چھوٹ جائے گی. لیکن اقوام متحدہ میں کیس لے جانے سے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لے جانے سے یا باقی عالمی اداروں کے سامنے کیس لے جانے سے، کامن ویلتھ ہے، سارک ہے، OIC ہے، یورپین یونین ہے اور دنیا کی پارلیمنٹ ہیں، آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا. یہ سارے لوگ اپنے دل کے نہا خانے میں اتر کر دیکھیں جی کہ ہم نے کشمیر کے لیے یا بھارت کو ڈرانے کے لیے یا بھارت کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہماری جو کاوش ہے یہ درست ہے. اگر درست کاوش نہیں ہے تو پھر تو ہندوستان مزید مشکلات کرے گا. جناب ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب، بہت بہت شکریہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا، ہماری رہنمائی کرنے کا، بہت مہربانی سر. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب، یوم جمہوریہ جو ہندوستان مناتا ہے، جسے ہم یوم سیاہ کے طور پہ پوری کشمیری قوم جو ہے پوری دنیا کے سامنے اپنی ناراضگی، اپنا غصہ، اپنا کنسرن شو کرتی ہے، بنیادی چیز تو یہ ہے. اور پاکستان کشمیریوں کی یہ وجہ فرمایا انہوں نے کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی حمایت کر رہا ہے، سفارتی حمایت کر رہا ہے، کشمیری اپنی آزادی کی جدوجہد خود کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی انصر صاحب، ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب جو ہیں یہ کشمیر پہ ان کی نہ صرف گہری نظر ہے بلکہ یہ خود بھی
بھارتی قابض فورسز کے متاثرین میں سے ہیں اور سری نگر سے تعلق مقبوضہ کشمیر سے تعلق ہونے کے باوجود یہ اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں اور بڑی دانش کے ساتھ اور جو قانونی تقاضے ہیں ان کے ساتھ یہ ہر لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کشمیر کے لیے جو جدوجہد آزادی ہے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. تو اس سلسلہ میں جو کشمیری ہیں وہ اس جدوجہد میں جب ہم مزید منظم ہوں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہمیں ثمرات اور فوائد اس کے حاصل ہو سکتے ہیں. جی سامعین، اس وقت ہمیں برسلز بیلجیم سے جوائن کیا ہے کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین جناب علی رضا سید صاحب نے. علی رضا سید صاحب، ہمیشہ آپ کشمیر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی جد و جہد کے ذریعے، علمی جد و جہد کے ذریعے، اور برسلز میں آپ نہ صرف برسلز یورپ میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی جا کر آپ کشمیر کی آواز حریت کو بلند کرتے ہیں. اس دفعہ کے یوم جمہوریہ کو، بھارتی یوم جمہوریہ کو ایک مرتبہ پھر کشمیری یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں. علی رضا سید صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ کشمیری اس وقت تک اس کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، جو بنیادی رائٹ ہے ان کا، وہ نہیں مل جاتا جو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یوم سیاہ منانے کا مقصد جو ہے وہ عالمی برادری کو بھی کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑنا ہے اور بھارتی عوام کو بھی بتانا ہے کہ یہ جو فاشسٹ سرکار، یہ مودی سرکار جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر پچھلے 74 سال سے جو کچھ کر رہی ہے وہ ایلیگل ہے، وہ غیر انسانی ہے، وہ وار کرائمز وہاں کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ بتانے کے لیے ہم ان دنوں کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. اور یہ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف کشمیری نہیں کہہ رہے کہ بھارت مظالم کر رہا ہے، کہ بھارت وہاں پہ وار کرائم کر رہا ہے. اب تو جینوسائیڈ واچ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے. اور وہ اس کے علاوہ جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ ساری چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ بھارتی سرکار جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر فیک انکاؤنٹرز میں لوگوں کو شہید کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضیاء وفا ایک 18 سال سے جو جیل میں جوان تھا، اس کو جیل سے نکال کے فیک انکاؤنٹر میں شہید کیا گیا. یہ سارے وار کرائم ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے نا عالمی عدالت انصاف میں بھی جایا جائے. جناب علی رضا سید صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. علی رضا سید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی رضا سید صاحب، علی سوجر راولاکوٹ سے ممتاز سماجی رہنما افسر سدوزئی صاحب، انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ 2019 جو ہے 5 اگست سے لے کے اب تک اور اس سے قبل بھی وہاں جو انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہوئی ہیں، جو جنگی کرائم ہوئے ہیں، انہیں یونائٹڈ نیشن اور سلامتی کونسل میں پرسو نہیں کیا گیا پراپر طریقہ سے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہمیں پرسیو کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کیا گیا. آپ 5 اگست 2019 کے بعد کے جو حالات ہیں اور آپ کے سامنے سارا کچھ ہے کہ ہم نے کیا ہم نے وہ کچھ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ تاریخ جو ہے ہمیں اس میں معاف نہیں کرے گی. لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں جو پریکٹیکل قدم ہے وہ اٹھانے چاہیے. ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے جس سے ہمارے ان بہن بھائیوں کی سفرنگ ختم ہو سکے. ہم لوگ تو جو ڈائسپورا میں ہیں وہ کر رہے ہیں، جتنی ہماری بساط ہے اس کے مطابق ہم اس کو کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کشمیریوں کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، ان مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم عوام کی نظریں ہم پہ ہیں. اگر ڈائسپورا نے یا ہمارے جو لیڈران ہیں انہوں نے کچھ نہ کیا تو ہمیں تاریخ معاف نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے. دنیا کی نظروں میں بھارت کی جو پالیسیز ہے، جو بھارتی سرکار ہے، وہ فاشسٹ سرکار ہے اور اس پہ اب آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کشمیریوں پہ ہونے والے یہ مظالم بند ہوں گے اور جن لوگوں نے اس میں شامل رہے ہیں، جرم کیے ہیں، جنگی جرائم کیے ہیں، ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنے کیفرے
کردار تک پہنچیں گے. جناب علی رضا سید صاحب بہت مہربانی گفتگو کرنے کا, بہت بہت شکریہ سر. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ علی رضا سید صاحب نے کھل کے بات کی ہے آج کے اس موضوع پہ. دیکھیں جی, یہ میں اکثر انہیں سفیران وطن کہتا ہوں جو ہمارے ڈائسپورا کے لوگ ہیں, اور یہ یوم سیاہ کے موقع پہ بھی وہاں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ منظم کر رہے ہیں. اسی طرح انصر صاحب, جس طرح ہمارے ایک لسنر ہیں علی سوجر راولہ کوٹ سے, ممتاز سماجی رہنما افسر سدوزئی صاحب, انہوں نے یہ ایک بڑا اچھا سوال ریز کیا ہے کہ جو جنگی جرائم میں آئے روز کوئی دن خالی نہیں جاتا جب کسی کو زیر حراست ماورائے آئین ماورائے عدالت جو ہے وہ اس کی جان لے لی جاتی ہے. ہماری وہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں جو ہے وہ پامال کی جا رہی ہیں. 9 لاکھ سے زائد افواج جو ہیں وہاں مسلط ہیں, اور وہ دن رات جو ہے وہ ٹارچر کر رہی ہیں وہاں کے لوگوں کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے پوری شاد و مات سے انصار صاحب اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی, اس وقت ہمیں سامعین جوائن کیا ہے ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ, جو کہ کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ آواز بلند کرتی ہیں. تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ انشیکیبل ہے. محترمہ ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ, کیسے دیکھتی ہیں بھارتی یوم جمہوریہ جسے ہم کشمیری یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. پہلے تو جنید انصاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ بھی بہت متحرک نظر آتے ہیں. آپ نے ہمیشہ کشمیر کے لیے بات کرنے والوں کی ایک جو آواز ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پہنچانے کے لیے بڑا اپنا ایک رول ادا کیا ہے. آج جیسے کہ ہم جانتے ہیں بھارت کا جو کہ اپنے آپ کو لارجسٹ ڈیموکریسی آن دس پلانٹ کہتا ہے, اس کا یوم جمہوریہ ہے, وہاں پر بڑا ایک تماشے کا اہتمام کیا گیا ہے. اور دنیا بھولی نہیں ہے, مگر میرا خیال ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ جو تماشے ہیں نا یہ انویلڈ سے لگیں گے مودی صاحب کے, جو 2014 سے لے کے آج تک جو انہوں نے کشمیر اور کشمیریوں کے لیے منصوبے بنائے, ان کا قتل و غارت کیا, ان سے ان کی شناخت, ان کی زمین, ان کی زبان, ان کا کلچر سب چھیننے کی کوشش کی. تو میرا خیال ہے کہ دنیا یہ جانتی ہے, پر وہی بات ہے کہ آج اکانومی کا دور ہے, اکانومی کی دوڑ ہے. کاش میں بھی دعا کرتی تھی کہ کشمیر میں کہیں سے تیل کے کنویں نظر نکل آتے یا کچھ جس سے دنیا کو تھوڑا سا توجہ حاصل ہوتی. خیر وہ بات ایک الگ سے ہے, مگر بھارت کی جو منافقت ہے حکومت کی اور پالیسیز ہیں وہ دن بدن کم نہیں ہو رہی ہیں, وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اگر آپ دیکھا جائے تو ہماری مودی صاحب کا جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو جینوسائڈ تو کیا ہی کیا, ابھی پچھلے عرصے میں بھی ورلڈ وار سیکنڈ کی جو تھی وہ ایک طرح سے بہت ساری ڈاکیومنٹریز چل رہی تھی, بہت سارے لوگ اپنے ٹیسٹمونی ریکارڈ کرا رہے تھے, فیملیز آپس میں مل رہی تھی. تو میں بھی دعا کر رہی تھی کہ خدایا پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ دن آئے گا کہ ہمارے بعد کے بچے یہ دن ضرور دیکھیں کہ جب کشمیری جو ہیں وہ اس چیز کو بتا سکیں, اس کے جب یہاں پر مظفر آباد کے اندر, کوٹلی کے اندر, راولہ کوٹ کے اندر کوئی ایک بچہ جو ہے وہ موجود ہے, اس کے ماں باپ سری نگر, پلوامہ یا کپواڑہ یا پہلگام میں ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے, بہن بھائیوں کا انتقال ہو جاتا ہے, تو کتنے دردناک مناظر ہوتے ہیں. مطلب فیملیز کو ملنے کی بھی اجازت ہوئی, مگر 70 سال سے کشمیری کس بات کا جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں, صرف کشمیری ہونے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ اتنی دردناک ہماری صورتحال اور ہماری کہانیاں اتنی دردناک بنتی جا رہی ہیں کہ اگر واقعی میں کوئی دنیا اس وقت 21ویں صدی میں اگر کوئی دیکھے متنازع علاقے کی کہانیاں, بچوں کا مرنا, ان کا قتل و غارت, پیلٹ بلٹ, فاسفورس بامز, ان کی اکانومی چھین لینا, تو میرا خیال ہے کہ کشمیریوں جیسی کوئی ریزیلینٹ قوم ہے ہی نہیں ہے کہ آج بھی ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر ماں, ہر باپ, اب ہر نوجوان جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں آزادی کی ایک تمنا لیے پھرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج مجھے اور آپ کو آج اس دن کے اوپر تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم اس امید کو مرنے نہیں دیں گے. بے شک بھارت جو ہے اپنی 1.25 ارب آبادی کے ساتھ ایک بہت بڑا تماشا لگائے اس دن پہ, مگر 1.20 کروڑ کشمیریوں کا جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا, اور ہم یونائٹڈ نیشنز میں ہمیشہ ایک اپنی نمائندگی رکھیں. جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. یہاں پہ میں نوجوانوں کے لیے بہت پیغام دینا چاہوں گی کہ سینئر کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے. ہم سے پہلے جو لوگ ہمیشہ کشمیر کے لیے کام کر رہے تھے وہ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے,
कोशिश करें कि उनके साथ बैठें, उनके इल्म से फायदा उठाएं। और मैं उन कश्मीरियों से भी दरख्वास्त करती हूँ कि जो कि सरहद के इस पार यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको नौजवानों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनसे मोहब्बत शफकत से उनको अपने साथ रख के कश्मीर के काम के ऊपर इंगेज करें, क्योंकि ये जो चीज है ये 21वीं सदी में बेशक टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, पर इस टेक्नोलॉजी का हम भरपूर फायदा उठाना चाहिए और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी तशख़्ख़ुस को, अपनी शनाख्त को साथ लेकर चलना चाहिए। और दुनिया में कहीं पर भी जाएं तो अपना जरूर इस चीज को याद रखें कि हम उन कश्मीरियों के नुमाइंदे हैं जो पिछले 74 साल से जो है तसलसल में पेश रहे हैं, इस जुल्म में पेश रहे हैं। मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहिबा, मैं चाहूँगा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जहाँ पर आपकी आवाज़ इस वक्त गूंज रही है, उन बहनों भाइयों को बराह रास्त आप पैगाम दें। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपसे मोहब्बत है और हमेशा रहेगी, क्योंकि आप जैसे बहादुर लोग जो हैं हमारे जैसे लोगों को भी उम्मीद देते हैं जीने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, आपकी आंखें आपकी आवाज बनने की। तो आपने जो हिम्मत की है, मैं क्या पूरी दुनिया इस बात की गवाही देगी। तारीख में ये जो आपकी गवाही है, आपकी जो अपनी कश्मीर से मोहब्बत, कमिटमेंट, आजादी का ख्वाब है, ये कभी इंशाल्लाह खत्म नहीं होगा। इंशाल्लाह वो दिन जरूर आएगा, चाहे वो हमारी जिंदगियों में आए या ना आए, मगर हमारे बच्चों या अगली नस्लों में ये ख्वाब जरूर होगा कि वो आजादी की जो सुबह है वो जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा पक्का ईमान है और ये इसी ईमान के साथ हमें जिंदा रहना चाहिए और इसी ईमान के साथ हमें हर रोज अपना जिंदगी का गुजारना चाहिए। मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहिबा, इंतहाई जज्बों से भरपूर पैगाम देने का, गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम का ओवरव्यू जो है वो आप रखें, कंक्लूड करें। सर साहब, आज योम स्याह और कश्मीरी अवाम का आज़म के अनवान से आज के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में जनाब दफ़ाई तजिया कार जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब और फिर चेयरमैन जम्मू कश्मीर कौंसिल फॉर वुमेन राइट्स लंदन से डॉक्टर सैयद अली गिलानी साहब, सैयद गिलानी साहब और चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रज़ा सैयद साहब आज हमारे साथ महव गुफ्तगू थे और इस हवाले से जो है वो बड़ी तफसील के साथ बात हुई और मैं समझता हूँ कि हमारे जो सुनने वाले हैं वही इस बारे में बेहतर राय दे सकते हैं कि हमने किस हद तक जो है वो जो कावश की है। और हमारा बुनियादी तौर पे ये प्रोग्राम ही हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए है। राजा साहब, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप ख़ुद भी चूँकि एक इंतहाई संजीदा और लॉजिकल गुफ्तगू करने वाले, लॉजिकल तहरीरें लिखने वाले कश्मीरी हैं, आपके जज्बात इस मौके पे क्या हैं? देखें अंसारी साहब, मैं समझता हूँ कि भारत को बिल्कुल इखलाकी लिहाज से, किसी भी लिहाज से कोई जवाज़ नहीं बनता कि वो जो है वो ये दिन मनाए और इसे सेलिब्रेट करे कि जब वो ख़ुद इतनी उसकी वायलेशंस हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर और जिन वजूहात की वजह से उन्होंने आज़ादी हासिल की है, वही वजूहात जो हैं कश्मीरी उन पे जो है वो अपना हक़ खुदारादियत लेना चाहते हैं, जिसके रास्ते में भारत जो है वो इंतहाई उसके मकरू करदार है, उनके रास्ते में वो रुकावटें डाल रहा है। तो कश्मीरी जो हैं उन्होंने मैं समझता हूँ कि वो और ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और मुझे मेरा यकीन और ईमान है अंसारी साहब कि जब तक हमें हक़ खुदारादियत नहीं दिया जाता कश्मीरी कौम को, तब तक जब तक एक कश्मीरी भी ज़िंदा है ये जदोजहद जारी और सारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, बेशक ये दिन जो हैं, जबर के दिन, जुल्म के दिन कठिन हैं, लेकिन ये रात इंशाअल्लाह ढलेगी और सहर तुलू होगी। कश्मीरी आज़ादी हासिल करके रहेंगे, ये उनका बर्थ राइट है। हिंदुस्तान कितना भी जबर कर ले, कितनी भी ताकत इस्तेमाल कर ले, कितनी भी फ़ौजी क़ुव्वत इस्तेमाल कर ले, कश्मीरी अपने इस मुतालबे से ना पहले हटे हैं, ना अब हटे हैं और ना आइंदा कभी हटेंगे। और योम स्याह के मौका पर पूरी दुनिया की बाज़मीर अक़वाम को कश्मीरी ये पैगाम दे रहे हैं कि जागिए और हिंदुस्तानी जुल्म के ख़िलाफ़ अपने ज़मीर की आवाज़ पर अमल कीजिए।
آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان، جنید انصاری اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.